Morning with Farah. ویلکم بیک ATV مارننگ ود فرا میں خوش آمدید. اور آج ہم ملنے جا رہے ہیں ایک ایسے مہمان سے کہ جن کی بہت ساری اچیومنٹ ہیں. واٹ اے لائف اینڈ واٹ این جسے کہنا چاہیے گلوری اینڈ اچیومنٹس دیٹ ہی ہیز انجوائڈ. نمبر ایک تو وہ پینٹر ہیں, بہت مشہور و معروف پینٹر ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ میں کسی جگہ پہ گئی ہوں اور میں نے وہاں پر ان کی پینٹنگ نہ دیکھی ہو. پوئٹ ہیں اور ان کی کتابیں جو ہیں 4 کتابیں پوئٹری کی آ چکی ہیں. 60 سے زیادہ ان کی سولو ایگزیبیشنز پوری دنیا میں ہو چکی ہیں پینٹنگ کی. اور اس کے علاوہ یہ ڈیپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر پاکستان ٹورزم اینڈ ڈیولپمنٹ کارپوریشن بھی رہے ہیں, ڈائریکٹر جنرل PNCA بھی رہ چکے ہیں, WHO سے بھی وابستہ رہے ہیں. اور ان کو ایک ایوارڈ بھی مل چکا ہے جرنلزم اسکول کا, جو کہ ہنری ٹیلر گلوبل گولڈ میڈل ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہیں ایک آنرری PhD کی ڈگری بھی ایوارڈ کی گئی ہے. سو میرے ساتھ ہیں راجہ چنگیز سلطان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. گڈ مارننگ اینڈ تھینک یو فار جوائننگ می. پلیزر. شکریہ. اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں آپ کی بیٹی سارہ سلطان, جو کہ خود بھی ایک پینٹر ہیں. سارہ کیسی ہیں آپ؟ Fine, thank you. Thank you کیسا for لگتا having ہے ابھی us. اتنے جسے کہنا چاہیے ٹیلنٹڈ اینڈ اتنے ہائیلی جسے کہنا چاہیے اچیو, جنہوں نے کیا اچیومنٹس ہولڈر, فادر کی بیٹی ہونا؟ Gee, it's quite intimidating in our house. We're very, very fortunate to have someone like him in our house. اچھا سر, یہ PhD کس چیز کی ہے جس کو میں مینشن کر رہی تھی, آنریری PhD؟ یہ جی لائف لانگ اچیومنٹ ان بوتھ پوئٹری اینڈ پینٹنگ. ٹھیک ہے. اینڈ ٹرینٹی کالج ہارٹفورڈ کنیکٹیکٹ, جہاں سے میں نے انڈر گریجویٹ کیا تھا, انہوں نے کچھ 52 ایئرس کے بعد سوچا کہ کوئی ایسا بندہ بھی ہے جو امریکہ سے تعلق نہیں رکھتا لیکن کچھ نہ کچھ اس نے کیا ہے زندگی میں, تو لہٰذا دے گاٹ ان ٹچ اینڈ ٹرائی ٹو ریسیو دا اوارڈ. اینڈ دین آلسو جو ان کی پاسنگ آؤٹ کلاس تھی, ان کو ان کا ایڈریس جو ہے وہ بھی دینا پڑا. آپ کو دینا. آپ کیا بات ہے. اچھا, میں نے ایک لسٹ آف جیسے کہ ڈیزگنیشنز اینڈ پلیسز جو آپ نے ہولڈ کی ہیں, دین اچیومنٹس, ان کو ذکر کیا ہے. ان میں سے کون سی ہے جو آپ کو سب سے زیادہ عزیز ہے, جس کو آپ سب سے زیادہ ویلیو کرتے ہیں کہ یار دس از سم تھنگ؟ سب سے زیادہ ویلیو جی اگر پراپرٹی ٹریول ان پاکستان, جو ٹورزم کے ساتھ وہ بستا تھا, اس ٹائم پہ سارے ملک کو دیکھنے کا موقع ملا, لوگوں سے سیکھنے کا موقع ملا. اینڈ ایسی خوبصورت جگہیں ہیں, چاہے پھنزا لے لیں یا ناردن ایریاز لے لیں یا بلوچستان لے لیں, سو مینی پلیسز جن کو وہ امپورٹنس ابھی تک نہیں ملی, بیکاز شاید پاکستان کی ریسورسز اس لیول کی نہیں ہیں فی الحال. تو جب ہوں گی, جب ٹیررزم باہر ہوگا اور ٹورزم اندر ہوگی, تو آئی تھنک صرف پاکستانیوں کے لیے نہیں بٹ سارے دوسرے ملکوں کے باشندوں کے لیے بھی there is so much beauty out here and so much to do in رائٹ. adventure کوئی ایسی tourism. جگہ جو ابھی تک آپ کی میموری میں ہو, جو آپ کو لگتا ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ وہ جگہ ایگزسٹ کرتی ہے پاکستان میں, ایسی کوئی جگہ یاد ہے آپ کو؟ بیٹا پاکستان کی کسی نہ کسی فیکشن کو ضرور ایسی جگہ ہر بندے کو پتہ ہوں گی, لیکن اگر میں سے آپ پوچھتے ہیں تو چلیں یہ جو علاقہ ہے ہندرب کا یا پھنڈر کا, جو جب آپ گلگت سے جاتے ہیں ٹورڈز چترال, ٹھیک ہے, تو شندور اینڈ وہ علاقہ سارا جو آتا ہے, تو مجھے تو وہ علاقہ بہت ہی یونیک لگتا ہے, بیکاز تھوڑی بہت ٹراؤٹ فشنگ بھی ہے جس کا مجھے انٹرسٹ ہے. اچھا, ان کو بھی سزا دی ہوئی ہے ساتھ لے کے جا کر جانے کی. ٹھیک ہے. بٹ دیٹ ایریا از امیزنگلی بیوٹیفل Right. اینڈ سمپل اینڈ ایلیگنٹ اینڈ پیپل آر And جسٹ ود دی historic. لولیسٹ. ہسٹورک, ہاں, بیکاز وہ انڈیجنس ایک کمیونٹی وہاں پہ جس کی بڑی ایک پرانی تاریخ ہے, اور پولو کی بھی جی, پولو ٹریڈیشن کا. وہاں پہ جی, شندور پہ ہے. بالکل بالکل. سو یہ زبردست سارا کچھ. اچھا سارا, کیسا تھا گروئنگ اپ
in your childhood, or father-son, father-daughter relationship? نہیں جی یہ جو آئی ایم بین ویری بلیسڈ کہ ہمارے گھر میں ایک امپورٹنٹ آرٹسٹ ہے اور he's a very funny person as well, so we've had a very unique I think household. مگر ہمیشہ ایڈوائس کے لیے اور ہمیشہ ہمارے ساتھ تھے. اور میں تو بہت فرام این ارلی ایج آئی اسٹارٹیڈ پینٹنگ فرام 6, 7, 8. ان کی وجہ سے جی آئی یوزڈ ٹو اسنیک انٹو ان کے اسٹوڈیو میں اسنیک ان کر کے, اور پھر یہ بھی بہت مجھے انکریج کرتے تھے. ہی از اے پوئٹ اینڈ اے پینٹر. اور جو میرے بھائی ہے وہ پوئٹری لکھنا شروع کر دیا اور میں نے پینٹنگ شروع کی تھی. اچھا, تو دونوں بچوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کے اندر دونوں ٹریٹس اکٹھے ہوئے ہوں؟ No, we've taken one each. I paint and I write poetry as well. مگر تو اٹس جسٹ اے بلیسنگ کہ ہمیشہ جب کام کر رہے ہو تو کوئی ہے جو انڈرسٹینڈ کرتا ہے کہ یہ پروسیس کیا ہے. جی یہ پروسیس کیا ہے, واٹ اٹ ریکوائرز, اور کتنی دیر لگتی ہے, اور کتنا کبھی کبھار پریشر بھی ہوتا ہے, بٹ ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ ٹو ہینڈل اٹ. بالکل. اچھا, یہ آپ کا یہ سفر کیسے شروع ہوا؟ کیونکہ آرٹ کو تو زیادہ تر لوگ جو سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اتنا اس میں آپ کو ارننگ ہائی ریٹرن جسے کہتے ہیں وہ نہیں ہے اس پروفیشن میں, تو آپ نے اسے کیوں منتخب کیا اور کیسے اس کے ساتھ ایسوسیٹ ہو کے پوری زندگی گزاری؟ میں یہاں سے گیا تھا جی انگلینڈ ایز اے somebody who was very good in mathematics and physics. Oh really? تو وہاں پہ سبجیکٹس بھی وہی لینے پڑے. بورڈنگ اسکول تھا. ایک اسکالرشپ مجھے ملی تھی جو 28,000 بندے آل اوور دا کامن ویلتھ کمپیٹ کر رہے تھے اس کے لیے. ٹھیک ہے. تو فار مائی ایبلٹیز ان میتھ اینڈ فزکس, تو آئی گاٹ دس اسکالرشپ. Right. تو to any school of my choice in England. تو اسکول میں نے وہ چوز کیا جہاں پہ ان کا ہیڈ ماسٹر آ کے اپنا لارنس کالج میں پڑھاتے تھے, لارنس کالج کے پرنسپل تھے. تو بہرحال وہاں پہ جو ٹائم گزرا میرا, اس میں کوئی 3, 4, 5, 6 مہینے کے بعد ایسا محسوس ہوا کہ ہم لوگ جو پاکستان یا انڈیا یا اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں, یہ انگریزوں کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں, ان کی سائیکی بھی ٹو سم ایکسٹینٹ, ان کا رہنا سہنا سب کچھ. پر وہ ہمارے بارے اس وقت ان دا 60s کچھ بھی نہیں جانتے تھے. تو جو ملتا تھا کہتے آپ کہاں سے, تو بندہ کہ پاکستان, تو کہتے او انڈیا. سو انڈیا کا نام تو تھا بیکاز صدیوں سے چلا رہا تھا, لیکن پاکستان ایک نیا ملک تھا. تو کوئی اتنی ایفرٹ نہیں کرتا تھا کہ جی پاکستان کو صحیح طریقے سے جاننے کی کوشش کریں. صحیح. اچھا, پھر مجھے تو تھوڑا سا ایک قسم کا عجیب سا لگا, اور میں نے تھوڑا سا ڈسٹینس کر لیا. اس ڈسٹینس میں ڈیورنگ دیٹ پیریڈ یورپ کی ایک ٹرپ لگائی تھی میں نے 3 امریکن دوستوں کے ساتھ. تو بہت ساری میوزیمز دیکھنے کا موقع ملا, بلڈنگز جن میں آرکیٹیکچرل امپورٹنس ہو وہ دیکھنے کا موقع ملا. تو جب میں واپس گیا تو سیدھا ویسی آرٹ اسکول میں چلا گیا جو اسکول کا اپنا آرٹ اسکول تھا. تو وہاں پہ ایک ایسا بہت ہی اسپیشل انسان تھا جو ہیڈ تھا اس ڈپارٹمنٹ کا. تو انہوں نے کہا کہ آپ دیکھ رہے ہو آگے پیچھے, کیا آپ کا پینٹنگ کرنے کا کوئی ارادہ ہے یا سم تھنگ دل کرتا ہے. تو انہوں نے مجھے پینٹنگ میں تھوڑا بہت ڈال دیا. وہ دن اور آج تک the art has stayed with me. And what about physics and chemistry and maths and all those science subjects and the genius? جو پنشمنٹ لینی تھی ان سبجیکٹس میں وہ تو لینی پڑی جب تک میں انگلینڈ میں تھا. پھر وہاں سے مجھے ایک اور اسکالرشپ ملی that took me to America. And there the math and physics I had studied was way ahead of جو باقی لوگوں کا اسٹینڈرڈ تھا امریکہ میں.
تو اس دوران امریکہ میں جو اچھی بات تھی وہ کوئی بھی آپ کے سیٹ آف ٹیچرز برا نہیں بناتے تھے اگر آپ ایک ایریا سے دوسرے ایریا میں شفٹ کریں. تو وہاں پہ میں نے آرٹس پینٹنگ اینڈ پوئٹری کی طرف شفٹ کیا. اینڈ جب میں آئی تھنک 19 سال کا تھا تو میں نے اپنے آپ سے پوچھا کہ بھائی زندگی کا سفر کیا ہوگا. تو اس وقت پھر اندر سے یہ آواز آئی کہ زیادہ سے زیادہ اگر ایک زندگی میں آپ 10 پوئمز اور 10 پینٹنگز کر لیں تو یہی بہت بڑی بات ہے. تو جب شروع کیا تو یہ سمجھ نہیں آتی تھی یہ آگے ہیں ابھی تک اور یا پیچھے رہ گئی ہیں. تو پھر وہ سفر جاری رہا. رائٹ. لیکن یہ آپ کا فیصلہ اب ریگریٹ کرتے ہیں کبھی یا آپ اس فیصلے پہ مطمئن ہیں؟ سوال ہی پیدا کہ جو آپ نے سائنس سبجیکٹس کو چھوڑ کے آرٹ کی طرف جو آپ کا شفٹ تھا. لائف میں نا آپ کو خود ڈیسائیڈ کرنا پڑتا ہے کہ آپ نے کیا بننا ہے, کیا آپ کی کنٹریبیوشن ہوگی. بیکاز کچھ لوگ ہیں یہاں پہ جو آپ کو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, کچھ لوگ ہیں جن کو آپ نے کنٹریبیوٹ کرنا ہوتا ہے. تو to be a poet and a painter, I don't think there's any honor bigger than that in life. Right. One's for the psyche and the other's for an aesthetic. So in these two combined, it's a formidable combination. جی. تو دنیا کے پیسے یا باقی چیزیں they're pointless. Right. They don't make a man. They make a good professional maybe. Well, what is a good professional? A good profession, he's also somebody working for something in a system. An artist or a poet is a totally free person by definition, because یہاں پہ آپ باؤنڈریز کو توڑنے میں لگے ہوتے ہیں, بنانے میں نہیں. اور جو فریڈم ہوتی ہے اس کو انجوائے کرنے میں لگے ہوتے ہیں, سیلیبریٹ کرتے ہیں آپ وہ لائف. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ کو جیسے بیڑیاں باندھی ہوئی ہیں یا ہتھ کڑی لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, 9 to 5 اینڈ وغیرہ وغیرہ ٹائپ کی کوئی بھی پابندی نہیں ہوتی. یا دیکھیں جب ایک دریا پیرا ہوتا ہے نا تو ہر قطرہ کچھ کنٹریبیوٹ کرتا ہے. تو جب ایک چھوٹی سی ندی ہوتی ہے اس کا مزہ ایک اپنا ہی ہوتا ہے. جی. اینڈ اس میں انڈیویجویلٹی بھی ہوتی ہے, وہ ادھر بھی پتھر سے ٹکراتی ہے, ادھر بھی کوئی ٹری گری ہوئی اس سے ٹکراتی ہے, تو نظر آتا ہے کہ ندی کا رخ ادھر ادھر بدلتا ہے. تو اس میں زندگی ہوتی ہے. جو بڑی چیزیں ہوتی ہیں ان میں گم جاتا ہے انسان. ٹھیک ہے. بہرحال یہ تو یہ آپ کی چوائس اور آپ کا نقطۂ نظر. لیکن کتنے لوگ آپ کے نقطۂ نظر سے اس وقت متفق تھے؟ گھر والوں کا کیا ری ایکشن اور سوچ تھی جن کو لگا کہ ہم نے تو بیٹا؟ جی خوش قسمتی یہ تھی کہ آئی واز 5th born. 4-5 بھائی اوپر تھے. تو جب آپ 5ویں نمبر پہ آتے ہو نا تو کوئی بھی آپ سے کچھ نہیں پوچھتا. سب سے فری ایریا ہوتا ہے کہ 5-6-7 اگر تھوڑی سی بڑی فیملی. تو میں جو پیرنٹس تھے انہوں نے بہت ہی چھوٹی عمر سے, جب بالکل چھوٹا تھا اس وقت سے ٹرسٹ کیا کہ جو کچھ یہ کرتا ہے بالکل صحیح کرتا ہے. ٹھیک. اینڈ اس کا جو دماغ اور دل ہے وہ اس کے ساتھ ہم نے نہیں کچھ کرنا. ٹھیک ہے. اینڈ دے گیو می آل دا سپورٹ ان دا ورلڈ. Right. They were just lovely, kind, wonderful people. Yeah, Right. The whole family is so proud of him. So nobody has ever interfered with my choices. لیکن وہ بھی چوائس آپ کی تھی, جو میتھس اینڈ فزکس آپ پڑھ رہے تھے وہ بھی بائی فورس نہیں تھا, وہ آپ کی اپنی چوائس. جب اب لارنس کالج یا اسکول میں ہوتے ہیں نا اپ ٹو اے سرٹن پوائنٹ, تو آپ وہی سبجیکٹس لیتے ہیں جو اسکول آفر کرتا ہے. ٹھیک ہے. بیسکلی. اینڈ ان میں سے جو سلیکشن آپ کرتے ہیں یو کین چوز سے اکنامکس اور سم تھنگ ایلس. لیکن میتھ فزکس ان میں just stupidly good. So one had to stick with it. And how it helped you in your art? Oh, tremendously. کیونکہ لوگوں کو لگتا ہے کہ کوئی تعلق نہیں ہے, حالانکہ میوزک کا اینڈ میتھس کا بہت گہرا تعلق ہے, آرٹ کا اینڈ فزکس کا. Math and music are one and the same. Yes.
اینڈ اگر آپ پینٹنگ دیکھیں تو پینٹنگ اینڈ جیومیٹری is the same. Yeah. And if you take poetry, every single line that you compose is a setting up to a conclusion. تو میتھ اینڈ فزکس کے بغیر آرٹس بھی نہیں چل سکتی, ایٹ لیسٹ ود دا پرنسپلز آف دوز سبجیکٹس. جی. اینڈ ایٹ دا ہائیسٹ لیول تو کٹنگ ایج پہ دیر از نو ڈفرنس بٹوین سائنس اینڈ آرٹس. ایک دوسرے کو سپورٹ کرتا ہے, دوسرا اس کو سپورٹ کرتا ہے. بالکل صحیح. جو آپ نے فریڈم کا ذکر کیا ہے ابھی, سارا ایکسکیوز میں تھوڑا سا ذرا ان سے کر لوں, آپ نے بھی فریڈم کو مینشن کیا کہ جو ایک آرٹسٹک فریڈم جو ہے وہ ہمارے یہاں پر اس کا بڑا مس انٹرپریٹ کیا جاتا ہے. اس کا مطلب جو ہے وہ لیا جاتا ہے تھوڑا بے راہ روی, تھوڑا مطلب آزادی, آزاد خیالی. سو آپ نے اس کو کیسے, آپ نے زندگی کے ڈسپلن, آپ نے ایک بڑی ڈسپلن لائف گزاری ہے جو کہ ایک آرٹسٹ کی لائف کے جیسی نہیں ہے. ایک آرٹسٹ کی لائف یوزلی ذرا افراتفری کی, ذرا بے ترتیب زندگی ہوتی ہے, تھوڑا سلیقہ اس میں, نظم اتنا نہیں ہوتا. تو آپ کی زندگی میں تو نظم و ضبط بھی ہے, ترتیب بھی ہے. I get up at 4 in the morning. جی. I write جو بھی سبجیکٹس کے اوپر میں لکھتا ہوں ان کے اوپر کام کرتا ہوں. پھر دین around 10ish or so I get into the painting part. And every day I work till from 4 o'clock in the morning till about 6, 7, 8. Even today? Even today. Even today. And I'm 74. MashaAllah. And I mean, without that there's no purpose or meaning to life. And ہر انسان چوائسیز کا, آپ کہتے ہیں نا فریڈم یہ نہیں ہوتی کہ جی میں ہر ایک چیز کر لوں. فریڈم یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی چوائسیز جو ہیں اس کے اوپر کام کر سکیں. آپ کی چوائسیز جو ہیں وہ آپ کی فریڈم ہے. اینڈ اس میں جو وہ پابندیاں آپ پہ ڈالتے ہیں آپ ان کو بھی رسپیکٹ کریں, بیکاز ہر ایک جب تک ڈسپلن نہیں ہوگی, جب تک ایک چیز کی سمجھ نہیں ہوگی تو وہ آپ کو آگے کیسے لے کے جائے گی, اینڈ آپ بھی اس کو آگے نہیں لے کے جا سکتے. بالکل. تو کمٹمنٹ, ڈیڈیکیشن اینڈ یو نیڈ ہارڈ ورک, وٹ ایور از نیڈیڈ فار دیٹ. If I want to write 10 good poems, there are a billion people in this world, mashallah, who have written beautiful work already. So I'm not going to be competing with them, but I'm going to be competing with myself. کیا یہ نظم میری پہلی نظم سے بہتر تھی؟ کیا اس میں کچھ نئے خیالات آئے ہیں؟ کیا پینٹنگ جو میں کر رہا ہوں اس میں ایستھیٹک لیول تھوڑا سا امپروو ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ اس ملک میں جو سب سے بڑی پرابلم ہوتی ہے, ایک جو لوگ وہ کسی چیز میں جب جاتے ہیں تو پہلے نہیں سوچتے کہ اس کی ریکوائرمنٹس جو آپ کو کرنا پڑے گا فوراً, وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے کیا کر سکتی. جی. اس میں ریٹرن زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے بنسبت انوالومنٹ. جی. اور میں نے تو کبھی ریٹرن کے بارے سوچا ہی نہیں. اٹس آلویز دا انوالومنٹ. دین زندگی کا پہیہ کیسے چلا؟ بیکاز آج کل کے دور میں تو یہ جس آپ سوچ کی بات کر رہے ہیں تو سوچ ہی ایک طرح سے جیسے نا ایکسٹنکٹ, مفقود ہو چکی ہے, ختم ہو چکی ہے. یہ والی جنریشن ہی جو یہ سوچتی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے جیسے خوش قسمت بندہ کوئی میں نے آج دن تک نہیں دیکھا. اللہ تعالیٰ ہر جو بھی مسئلہ کبھی پیدا ہوتا ہے وہ حل کر دیتا ہے. نہ کبھی پیسوں کی ضرورت پڑی, نہ کبھی کسی چیز کی ضرورت پڑی, نہ کمی ہوئی لوگوں کی. The amount of love I've gotten from my family, from everybody around. I'm exceptionally lucky and they all leave me to just do my work. That's great bhai. بڑی باکمال فیملی ہے. لیکن ہمیں یہاں پہ بریک لینی ہے with your permission, اور ہم بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. اور مل کے گنگنائے ہیں گمشدہ جو خوشیاں.